خطابت کا میدان چنا اور حضور قائد ملت کی دعاؤں سے الحمدللہ راجستھان اور گجرات اور دیگر صوبہ جات میں بڑی تیزی سے انہوں نے تقریر کے تعلق سے سفر کیے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا صدیق صاحب صدیقی کی بارگاہ میں حضرت تشریف لا کر اپنی باتیں عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت کے سامنے رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر نور پر جلوہ بار جملہ مشائخ اعظام، علماء ذوی الاحترام، خصوصاً آج کے اس عظیم الشان جشن دستار فضیلت و ختم بخاری شریف و عرس جیلانی کے خطیب خاص اور ہندوستان کے عظیم فقیہ سراج الفقہا حضرت علامہ حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب اور دیگر جملہ علماء کرام اور مشائخ اعظام اور تمام حاضرین و سامعین، مجھ سے پہلے آپ لوگوں نے مختلف جامعہ صدیقیہ سوجہ شریف کے فضلہ کا الگ الگ آپ نے مضمون اور باتیں سنی۔ کچھ باتیں میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 7، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام حاضرین اور سامعین مومن مسلمان ہیں، اور یہ قرآن مجید ہم سے کچھ بیان کر رہا ہے، ہم سے کچھ تقاضے کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو بدلے میں ینصرکم، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں، اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم کرو گے ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور خالی مدد نہیں، تم نے دین کی مدد کی، بدلے میں اللہ بھی تمہاری مدد فرمائے گا، اور ایک اور اپنی طرف سے انعام عطا فرمائے گا، اور وہ انعام یہ ہوگا کہ یثبت اقدامکم، تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اس وقت جو ملکی حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ مارکیٹ میں چھپ چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ملکی اس وقت کے سیاسی حالات اور دیگر جو کچھ ملکی حالات ہیں، بھارت کے جتنے حالات ہیں، وہ ہم میں سے کسی سے آج چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور ہمیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں دینی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن جو ہمیں میسج اور پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد، اور مومنوں،
یا ایھاالذین آمنو، اے مومنو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو بدلے میں اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور خالی مدد نہیں بلکہ فرمایا یثبت اقدامکم، اگر لوگ تمہارے قدموں کو اکھیڑنا چاہیں گے، وطن سے نکالنا چاہیں گے، تمہیں کٹھین راہوں کی طرف دھکیلنا چاہیں گے، اور تم پر آتے ہیں آپ کے سامنے، اگر دنیا کوشش کرے گی اپنی حکومت کے پاور سے کہ زمین تم پر تنگ کر دے اور تمہارا رہنا دشوار کر دے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی پروپیگنڈا یوز کیا جائے اور کوئی بھی راستہ اپنایا جائے، وہ بھی دنیا میں چھپ چکے ہیں کہ کون سے راستے اپنائے جا چکے ہیں اور آئندہ کون سے راستے اپنائے جائیں گے. تو قرآن فرماتا ہے کہ اگر دنیا تمہارے قدموں کو اکھیڑنا چاہے گی، نکالنا چاہے گی، تو قرآن کہتا ہے مسلمانوں تمہارے رب کا وعدہ ہے کہ تم اگر دین کی مدد کرو گے تو یثبت اقدامکم، دنیا تمہیں نکالنا چاہے گی، رب تمہارے قدموں کو گاڑتا چلا جائے گا. تو بھارت میں حالات جتنے بھی بگڑے اللہ کرے نہ بگڑیں، اور یہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الجامعۃ الصدیقیہ سوجا شریف اور حضرت قبلہ پیر سید غلام حسین شاہ جیلانی اور درگاہ قطب عالم شاہ جیلانی، جن کے ناموں سے ہم لوگ یہ کشاں کشاں یہاں آئے ہیں، دنیا کو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں، خاص کر کے بھارتی حکومت کو اور جملہ بھارتی تنظیموں کو، کہ جامعہ صدیقیہ سوجا شریف اور درگاہ قطب عالم شاہ جیلانی اور حضرت پیر سید غلام حسین شاہ جیلانی، یہ جو تین نام تم نے سنے، یہ تینوں نام بھارت کے صوفیزم کے نام ہیں، جو مسلمانوں کے عمل اور ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور غیر مسلموں کے عزت و آبرو کی بھی رکشن اور حفاظت کرتے ہیں. اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ بارڈر پاک اور ہند کے بارڈر پر واقع یہ عظیم ادارہ جامعہ صدیقیہ سوجا شریف، یہ وہ ادارہ ہے جو یہاں صرف مسلمانوں کے عمل و ایمان کی حفاظت نہیں کر رہا، بلکہ ناپاک دشمنوں کی ناپاک ہر نظر سے پورے بھارت کی سرحد کی بھی یہ مدرسہ حفاظت کرتا ہے. واہ واہ، بے شک. اور جامعہ صدیقیہ سوجا شریف امن اور آشتی کا گہوارہ ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہ مسلم ہی یہاں آئے، بلکہ یہ وہ خانقاہ جیلانیہ اور درگاہ قطب عالم شاہ جیلانی اور سید غلام حسین جیلانی وہ عظیم نام ہیں جو امن پریہ ہیں، جو پیس پریہ ہے، جن سے امن پھوٹتا ہے، جن سے پیس جنم لیتی ہے، جو جس راہ سے گزرتے ہیں ہندو مسلم کے وواد میں نہیں لے جاتے، بلکہ قوم کو ایک ایسی راہ پر لے جاتے ہیں کہ دنیا اور کوئی اور حکومتیں یا کچھ اور تنظیمیں جب بھارت میں ہندو اور مسلم کو کسی الگ اینگل سے دکھا کر جب ملک کو دو عظیم قوموں کے نام پر، مذہبوں کے نام پر جب توڑ رہے ہیں، تو غلام حسین جیلانی اور درگاہ قطب عالم جیلانی اور جامعہ صدیقیہ کی لہراتی ہوئی بلڈنگیں یہ میسج دے رہی ہے کہ بھارت واسیوں، دنیا تمہیں توڑنا چاہتی ہے اور قطب عالم شاہ صوفیزم تمہیں جوڑنا چاہتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. تم ادھر دھیان دو کہ ہم دین کے کام کرتے جائیں. کون ہمارے خلاف کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، کیا فائلیں بنا رہا ہے، کیا دکھا رہا ہے، اس کی طرف دھیان نہ دیں. تمہارا فوکس ہونا چاہیے دین کی طرف. تم مسلمان ہو، تمہارا مشن ہے تم دین کی مدد کرو. اور جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے جو قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی اس کی تفسیر میں آگے لکھا ہے کہ دین کی مدد کرنے کے 7 راستے ہیں. کتنے راستے ہیں؟ بولیے بولیے.
7 راستے ہیں، 7 اور بھی بہت کئی راستے ہوں گے، لیکن مفسرین نے لیا ہے تفاسیر میں 7 طریقے ہیں دین کی مدد کرنے۔ ان میں پہلا طریقہ، وہ کہتے ہیں دین کی مدد کا پہلا طریقہ، پہلی صورت یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دشمنوں کے ساتھ زبان سے، قلم سے اور تلوار سے جہاد کرو۔ یہ پہلا راستہ، پہلی صورت ہے۔ اب اس کی چھناوٹ کرتے ہیں، اس سے مطلب یہ نہیں کہ تلوار اٹھا کے ہندوؤں کو کاٹتے پھرو۔ یہ میسج اسلام کا نہ دور اول میں تھا، نہ بعد میں ہوا، نہ آج ہے، نہ قیامت تو ہوگا۔ جہاد کا مطلب یہ ہے ہی نہیں۔ جہاد کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے، مسلم ہو یا نان مسلم، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہندو ہو یا مسلم یا کسی اور مذہب و ملت کا ہو، جس خطے میں پیڑیت لوگوں پر، کمزور لوگوں پر اور ہر طرح سے کمزور طبقے پر جب بڑے لوگ ظلم کریں، چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں، تو دین کہتا ہے کہ اس ظالم کو روکنا یہ جہاد ہے۔ جہاد کا معنی ہی یہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھرم پر آدھارت کسی کے ساتھ تلوار لے کر جنگ کا آرڈر نہیں دیا، بلکہ ظالموں کو جو نیچے جھکایا ہے، ظالموں سے قتل عام کیا ہے، اور مظلوم یہودیوں کی بھی مدد کی ہے، ہندوؤں کی بھی مدد ہوئی ہے، اور طبقات کی بھی مدد ہوئی ہے۔ تو دین کا میسج یہ ہے کہ ہم کمزوروں کی مدد کریں۔ اس زمانے میں ظالم لوگ تلوار سے ظلم کرتے تھے تو تلوار اٹھانے کا حکم تھا۔ آج اس دور میں تلواریں چھوٹ گئی، تو آج کس طرح سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ جہاد دنیا کر رہی ہے قلم سے اور زبان سے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ امتی، حضور فرما رہے ہیں، ایک وقت آئے گا الایجادات الاثریہ فیما بشر بہ سید البریہ، اس کتاب میں لکھا ہے، وہی اس علامتیں بیان کی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دیواروں پر، حضور فرما رہے ہیں، دیواروں پر تمہیں ڈرامے دکھائے جائیں گے۔ دیواروں پر، اب ظاہر سی بات ہے کہ دیواروں سے مراد تو LED ہے، اب دیواروں پر ہی لگے ہیں نا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں ڈرامے دکھائے جائیں گے کہ یہ ہوتا ہے، یہ انہوں نے کیا ہے، بلکہ ایسا ہوگا نہیں، وہ ڈرامہ دکھا کر تمہیں یہ کروانا چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسا کرو، تمہیں اکسایا جائے گا۔ تو اس وقت پوری دنیا 2 طاقتوں سے ہمارے سامنے لڑ رہی ہے، ایک زبان سے اور ایک قلم سے۔ جو ایسے فالتو لوگ ہیں، فالتو لوگ، وہ زبانوں سے بھڑکاؤ بھاشن دے کر ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو پھکٹکے لوگ ہیں وہ قلم کے ذریعے لکھ کر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ تم ان چیزوں پر دھیان نہ لے جاؤ، تم کیا کرو؟ فوکس رکھو دین پر۔ ہمیں دین کا کام کرنا ہے۔ دین کی مدد کس صورت میں؟ زبان سے مدد کریں گے، قلم سے مدد کریں گے۔ اپنی نسلوں کو تلوار اور تیر بازی نہیں سکھانی، اپنی نسلوں کو قلم ہاتھ میں دینا ہے، اپنی نسلوں کو زبان کا غازی بنانا ہے کہ اپنی زبانوں کے ذریعے، قلموں کے ذریعے وہ ہر ایک چیلنج کا مقابلہ کرتے جائیں اور دین کی خدمت کرتے جائیں، تم دین کی مدد کرتے جاؤ۔ رب کہتا ہے کہ تمہارے لیے دنیا کیا سوچ رہی ہے اس کی طرف دھیان نہ رکھو، تم میرے دین کی مدد کرو۔ میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں، دنیا اکھیڑنا چاہے گی، رب تمہیں تحت الثری تک عظمتوں کے جھنڈے گاڑتا چلا جائے گا۔ یہ میسج قرآن مجید کا، اس کا عملی نمونہ جامعہ صدیقیہ ہے۔ دین کی مدد دیکھیے، میں بات کو مختصر کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ علم، ایجوکیشن، جو علم ہے نا، علم کیوں پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں؟ ایجوکیشن کو عام کیوں کرتے ہیں؟ علم کی کیا ضرورت ہے؟ تو سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ علم سے ایک اچھا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ کیا جنم لیتا ہے؟ ایک اچھا علم سے ایک اچھا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ یعنی جب آپ علم عام کریں گے، علم پڑھیں گے،
تو علم گالیاں بکانا نہیں سکھاتا کہ گالیاں بکو، علم جھگڑے نہیں سکھا، علم سنجیدگی دیتا ہے، علم حلم دیتا ہے، علم تمہیں سنوارتا ہے، علم تمہیں بناتا ہے۔ وہ ایک جیسے آج اتنے فارغ ہوئے تو ایک بندہ جب علم پڑھ کے نکلے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کئی ایک گھروں کو سدھارتا چلا جائے، ایک اچھا معاشرہ جنم لیتا ہے، ایک اچھی سوسائٹی جنم لیتی ہے، ایک اچھا ماحول تیار ہوتا ہے۔ تو علم اس لیے عام کرتے ہیں تاکہ معاشرہ سوسائٹی اچھی جنم لے۔ لیکن مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے پوری مثنوی شریف میں اس پر کافی کچھ لکھا ہے، اور دیگر بھی جیسے شیخ محی الدین ابن عربی ہیں اور دیگر ایسے فلسفی بہت بڑے اکابر صوفیہ علماء نے اس بات پر کافی توجہ دی ہے اور تصوف کا حصہ بتایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ علم سے معاشرہ تیار کرنا ہے، لیکن ڈائریکٹلی علم سے معاشرہ نہیں بنے گا، کہ آپ اگر علم سے ایک اچھی سوسائٹی ایجوکیشن سے بنانا چاہیں کہ ایجوکیشن عام کریں، سوسائٹی اچھی ہو، بچیوں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، سوسائٹی اچھی، تو ڈائریکٹلی سوسائٹی پر ایفیکٹ نہیں ہوگا علم۔ تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں علم سے سب سے پہلے جب آپ علم اور نالج لیتے ہیں تو علم اور نالج دونوں ایک ہی بات ہے، علم سے شعور جنم لیتا ہے، آپ کی کھوپڑی میں شعور جنم لیتا ہے، ایک سوچ جنم لیتی ہے، ایک فکر جنم لیتی ہے۔ جب آپ علم پڑھیں گے تو شعور، آگہی، فکر جنم لیتی ہے۔ اب وہ فکر، وہ علم پڑھنے کے بعد جو شعور جنم لیا اس کے دو راستے ہیں، اس شعور، اس فکر، اس سوچ، اس آگہی کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے منفی شعور اور ایک ہے مثبت شعور۔ جب آپ کوئی علم پڑھیں گے تو دو راستے نکلیں گے، یا تو آپ اس کو آج کی بھاشا میں کہوں تو نیگیٹو اور پوزیٹیو، نیگیٹو اور پوزیٹیو دو سوچیں جنم لیتی ہے، یا تو آپ منفی سوچ کی طرف جائیں گے یا آپ مثبت سوچ کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ آ گئے منفی سوچ کی طرف، یہ خاص کر کے علماء کے لیے، عوام بھی سنیں اس کو لیکن آپ خالی سنتے جائیں، آگے آپ کی سمجھ کی بات آ رہی ہے، اور میں ایک مدے پر پہنچنا چاہتا ہوں، اس کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے علم پڑھا، عالم بنے وغیرہ وغیرہ جو کچھ دنیا میں نکلے ہیں، مفتی بنے، محقق بنے، عالم بنے، قاری بنے، جو بنے، اب آپ علم نے لے لیا، علم لینے کے بعد ایک فکر، ایک سوچ نے آپ کے اندر ایک جنم لیا۔ اب اگر وہ منفی سوچ ہے، نیگیٹو سوچ ہے، تو تکلیف کیا ہوگی؟ تو پھر مولانا رومی اور صوفیہ، خاص کر کے شیخ محی الدین ابن عربی جیسے فلسفی، وہ کہتے ہیں کہ اگر منفی سوچ نے جنم لے لیا، تمہاری فکر نیگیٹو میں چلی گئی، تو پھر 6 چیزیں تم میں آ سکتی ہیں، 6 چیزیں تم میں پیدا۔ علماء خاص کر کے آپ فارغ، میں بھی دھیان دوں، سب دھیان دیں، آپ فارغ ہونے والے دھیان دیں کہ 6 چیزیں آپ میں جنم لے سکتی ہیں۔ اگر آپ نیگیٹو ہوئے تو 6 چیزیں آئیں گی۔ اب وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ پہلی، انا پرستی، انا ایک، دوسری شخصیت پرستی، تیسری فطوریت، فطور، ایک عجب فطور دماغ میں پیدا ہو جائے، اور چوتھی نفرت، پانچویں عداوت، چھٹی منافقت۔ اگر نیگیٹو سوچ نے جنم لیا ہم میں علم پڑھنے کے بعد، اور خاص کر کے اس دور کے علماء تو خاص ہم دھیان دیں، یہ کہیں نہ کہیں ہم اس میں جڑ چکے ہیں، باطل فرقوں کی طرف جب ہم ان کو لپیٹ میں لینا چاہتے ہیں تو چھوٹی موٹی بہت کچھ تقریریں کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑا اپنی طرف بھی دھیان دیں کہ علم ہم نے پڑھ لیا، علم پڑھنے کے بعد شعور نے جنم لیا، ایک کھوپڑی میں ایک سوچ، ایک فکر نے جنم لیا۔ اب وہ فکر اگر نیگیٹو ہے، منفی سوچ ہے، تو 6 چیزیں اپنے آپ پیدا ہو جائیں گی، کہیں سے فیکٹری سے لانے کی ضرورت نہیں۔ ایک انا پرستی کہ میں ہوں، میں عالم ہوں، ارے مجھے جگہ نہیں ملی، میں ہوں، مجھے سیٹ نہیں ملی، میں ہوں، میں تو پیر صاحب کا بیٹا ہوں، ارے میں ہوں، یہ میں وہ قاضی صاحب ہمارے استاد یہاں کتاب پڑھاتے تھے فارسی کی کریمہ، اس میں ایک مشہور شعر تھا کہ تکبر عزازیل را خار کرد و زندان لعنت گرفتار کرد۔ وہ ایک انا جنم لے، اور ابلیس نے یہی کہا تھا انا خیر منہ، میں ہوں، میں، یہ میں جنم لیتی ہے۔ کب؟ جب منفی سوچ پیدا ہو۔ اگر علم پڑھنے کے بعد دوسری شخصیت پرستی آئے گی، اور شخصیت پرستی یہ ہے کہ بس پیر صاحب ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے، یہ نیگیٹو سوچ ہے۔
یہ منفی سوچ ہے. علم تو پڑھا ہے لیکن شعور غلط آیا. اور تیسری چیز جنم لے گی فطوری. الگ الگ فطور دماغ میں آ جائیں گے, کئی ایک فطور پیدا ہو جائیں گے. نفرت پیدا ہو, وہ بولے گا تو نفرت, کڑوا باسن جیسے دنیا کر رہی ہے. علم تو ہے ان کے پاس لیکن شعور غلط آیا ہے, منفی سوچ آئی ہے, منفی سوچ ہے ان کے پاس ہے, تو وہ بول رہے ہیں. جہاں بولتے ہیں ایک ووٹ کمانے کے لیے ہندو مسلم کو بانٹ دیا جائے, نفرت نفرت نفرت. یہ علم تو ہے, انگریزی دھڑا دھڑ بولتے ہیں لیکن اس علم سے کیا مطلب. وہ نہیں کسی نے کہا تھا کہ عجب تماشا ہے تیرے شہر کا محسن, عجب حال ہے تیرے شہر کا محسن. لوگ شیشے کا کام کرواتے ہیں پتھر کے اوزاروں سے. عجب عجب تماشا ہے. تو یہ چیزیں جنم لیتی ہیں, نفرت 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 بڑکو, یہ ہے یہ ہے, یہ نفرت آتی ہے. اور پھر عداوت, نفرت کے بعد دشمنی جنم لے لیتی ہے دل میں. اور تیسری منافقت. اور منافقت کیا ہے؟ اب جیسے موقع ملا تو پیر صاحب کے کان, پیر صاحب یہ جو مولانا صدیق ہے نا یہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہے, یہ جو بابر صاحب ہے نا یہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہے, یہ جو مفتی نظام الدین صاحب ہے نا یہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہے. یہ منافقت جنم لیتی ہے اور بنے ہوئے ماحول کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. یہ 6 چیزیں جنم لیتی ہیں. علم پڑھنے کے بعد اگر شعور منفی آ جائے, نیگیٹو سوچ آ جائے تو 6 چیزیں. اچھا یہ 6 چیزیں آ گئی ایک میں تو یہ آگے کیا دے گا؟ تو فرمایا اس سے معاشرہ تو بنے گا لیکن تخریب معاشرہ ہوگا, بدحال معاشرہ ہوگا جس کا کوئی حال نہیں. پھر گھٹیا درجے کی قوم نکلے گی, پھر افراد بھی گھٹیا درجے کے, پھر ہر طرح کی نفرت ہوگی, دشمنی ہوگی. جو تو بھارت میں تو پھر مثال دینا ہی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مثال دینے کی. پورا بھارت آپ کے سامنے کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. ابھی 2 مہینہ 1 مہینہ تو ہوا ہے رزلٹ کو, بس آپ سمجھتے جائیے. تو یہ بدحال معاشرہ جنم لیتا ہے جس سے نفرت آئے گی, ملک بٹے گا, دشمنی آئے گی اور اس میں نہ جانے کیا سے کیا معاملہ ہوں گے. اب یہ ہے ایک علم کی سوچ, یہ ہو گئی. اب دوسرا, اگر علم پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ مثبت شعور, شعور تو آتا ہے لیکن موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے شعور کو, اس کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. شعور تو آتا ہی ہے, اب وہ مثبت آئے کہ منفی آئے, نیگیٹو آئے کہ پوزیٹیو آئے, اس کے لیے کوئی ہو جو موٹیویٹ کر دے. تو آگے میں اس جملے پر بعد میں آ رہا ہوں. اگر یہ منفی شعور نہ پیدا ہو اور مثبت شعور, پوزیٹیو سوچ پیدا ہو تو 6 چیزیں جنم لیتی ہیں. اگر پوزیٹیو آ جائے تو بھی 6 چیزیں جنم لیتی ہیں. ایک بے باکیت, دوسری تخلیق, تیسری دانش, چوتھی اخوت, پانچویں محبت اور چھٹی استقامت. 6 چیزیں جنم لیتی ہیں. اگر مثبت سوچ پیدا ہو جائے, پوزیٹیو سوچ, تو 6 چیزیں جنم لیتی ہیں. بے باکیت, تخلیق, تخلیق سے مراد وہ کوئی بندے کو پیدا کرنا نہیں ہے, تخلیق سے مراد یہی عمارتیں ہیں. ہاں, اور دانش, سمجھ, اخوت, محبت, استقامت. جب یہ 6 چیزیں ایک بندے میں آ جائیں تو ما حاصل کیا ہوگا؟ تو ما حاصل ہوگا تعمیر معاشرہ, تعمیر معاشرہ. تو تعمیر معاشرہ کا نچوڑ کیا نکلے گا؟ خوشحال معاشرہ, ایک اچھا معاشرہ, ایک اچھی سوسائٹی. اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر پلٹ کے آئے. علم دنیا کو دیا رسول کائنات نے, لیکن موٹیویٹ کیا مثبت سوچ کی طرف. تو رسول اللہ نے جب علم پڑھانے کے بعد جب ان کو شعور دیا ہے تو شعور جس کو ملا وہ ابو بکر ہے, وہ عمر ہے, وہ عثمان ہے, وہ علی ہے, وہ طلحہ ہے, وہ زبیر ہے, وہ بدری صحابہ, وہ حتمی صحابہ, وہ جلیل القدر, 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ جن کی ذہن و فکر کو رسول اللہ نے موٹیویٹ کیا ہے اخوت کی طرف, محبت کی طرف, بھائی چارگی کی طرف, امن کی طرف, آشتی کی طرف. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہی عرب کے لوگ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جامعہ فیض صدیقیہ. میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے آ رہا ہوں. یہ موٹیویٹ کرنے والے رسول اللہ تھے. اگر حضور موٹیویٹ نہ کرتے علم کو تو پڑھنا آ جاتا ان بدوی صحابہ کرام اور جملہ عرب کو, لکھنا آ جاتا. سچ کہا تھا
رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ لوگوں ہم سے پوچھتے ہو ارے ہم کون ہیں؟ لقد من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا لا نعرف شیئا نفعل کما رأیناہ یفعل. یہ موٹیویٹ کیا رسول اللہ نے، واہ واہ، ذہن کو پھیر دیا. اب وہی لوگ کس مقام پر پہنچے؟ وہ جو موٹیویٹ رسول اللہ نے کیا، اس موٹیویٹ کو بھارت میں صوفیزم کہتے ہیں. سید بابر اشرف صاحب اسی موٹیویٹ کرنے کو بھارت کی بھاشا میں صوفیزم کہتے ہیں. جی اب اس پر صوفی لوگ بھی دھیان دیں، خانقاہی مزاج رکھنے والے، کہ ہاتھ چمانے کا نام صوفیزم نہیں ہے، ہدیے جمع کرنے کا نام صوفیزم نہیں ہے، ایک اچھا معاشرہ بنانے کا نام صوفیزم ہے. اور اچھا معاشرہ تب بنے گا جب تم اپنے مریدوں کی سوچ کو موٹیویٹ کرو. جی کس طرف موٹیویٹ کرو؟ اخوت کی طرف، محبت کی طرف، بھائی چارگی کی طرف، استقامت کی طرف. جب موٹیویٹ کرو گے تو آٹومیٹکلی کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. موٹیویٹ کرتے جاؤ، تنائی چلاتا سوئے منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گئے. ہمیں کسی سے کوئی ٹسل اور دشمنی اور بھڑکاؤ بھاشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر مناؤ اہل تھر، راجستھان، گجرات، کچھ، کاٹھیاوڑ اور دیگر جملہ خطوں سے پورا بھارت کہ اسی موٹیویٹ کرنے والے کی نوری چنگاری سے جو نور حق لے کر اسی خاندان رسالت سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کو لے کر جو خاندان غوثیت میں آپ چلا تھا، جو کئی سفر کر کے لونی شریف کی دھرتی پہ پہنچا، اسی موٹیویٹ کرنے والوں میں سے ایک دھر کی دھرتی پر غلام حسین بن کے آیا، جس نے سوچ اور سماج کو ایک ایسی سوچ دی ہے، ایسا موٹیویٹ کیا ہے جو ایک اچھا معاشرہ آج تمہیں اسٹیج پر کھلے عام نظر آتا دکھتا. واہ 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 واہ، بہت اچھا. پیر صاحب غلام حسین اور درگاہ قطب عالم نام ہے صوفیزم کا. بھارتیہ لوگ پورے بھارت کے اس میڈیا کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب تم کسی دیش دروہی کو ڈھونڈنا چاہو، عاتقیہ کو ڈھونڈنا چاہو، تم کسی ملک کے غدار کو کھوج لگانا چاہو تو تمہیں جامعہ صدیقیہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل سنت کے قلعوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ صوفیزم ہے جو مدینے سے اٹھا ہے، ایک اچھی سماج بناتا ہوا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یوں ہی سماج بناتا چلا. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک صدیقی. حضرت پیر صاحب قبلہ نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے. آپ لوگ دیکھیے سوشل میڈیا تو کسی کو آج تک نہیں چھوڑا، تو پیر صاحب کو کہاں سے چھوڑے گا؟ اسی دنیا میں رہ رہے ہیں نا. تو سوشل میڈیا پر کیا کچھ پروپیگنڈا پیر صاحب اور تحریک صدیقی اور جامعہ صدیقیہ کے لیے نہیں ہوا. ہر کوئی کوشش کی، لیکن بندے کا ایک ہی جواب ہے کہ اپنا کام کرتے جاؤ. آئے آئے، واہ 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 واہ، سب بہت کو اپنا کام کرتے جاؤ. بے شک بے شک. ہم کہتے ہیں آپ کو پولیٹیکلی پاور استعمال کریں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جواب کیا آئے گا؟ ہر مخالف کا جواب ہے کام کام کام. ایک اچھا معاشرہ، پیر صاحب چاہتے ہیں کہ ایک اچھا معاشرہ جنم لے. دنیا سے ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے. اللہ عمر خضری دے قبلہ کو، لیکن دنیا سے ایک دن جانا ہے. جب یہ چلے جائیں گے تب لوگ کہیں گے کہ واہ قطب عالم کیا بیٹا دیا تھا راجستھان کی دھرتی کو، جس نے ایک اچھی سماج، اچھی سوسائٹی بنا کے دنیا سے. اور اس موٹیویٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے علم کے. اب موٹیویٹ کرنے والا تو ہے، اب علم چاہیے. تو علاقہ تھر کے لیے حضرت پیر صاحب قبلہ نے، یہ علاقہ تھر ہے، یہ تھر، سندھ اور کچھ، یہ تینوں ایک ہی علاقے ہیں. کلچر میں، سوشیل کلچر میں، بھاشا، لباس، وضاقتہ، رہن سہن، یہ سب ملتے جلتے. آتما، یہ سب ملتے جلتے. تو علاقہ تھر کے لیے
اب علم کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے حضرت پیر صاحب قبلہ نے سوجا شریف میں عظیم ادارے کی سنگ بنیاد. واہ واہ واہ. اب اس علاقے والوں تمہیں موٹیویٹ ہونا ہے, اچھی سماج بننا ہے تو سوجا شریف آ جاؤ. ہائے ہائے بے شک. اب آپ کا نصیب, آؤ تو ویلکم, نہ آؤ تو میں نہیں کہوں گا, وہ سمجھ گئے, آؤ تو ویلکم, آ جاؤ. تم کوئی بھی ہو آ جاؤ, یہاں دشمنی نہیں, عداوت نہیں, نفرت نہیں, چونکہ موٹیویٹ کرنے والے میں وہ اچھی خصلتیں ہیں جس سے مثبت اور پوزیٹیو سوچ جنم لیتی ہے. تو آپ آ جاؤ, ویلکم آپ کے لیے. تو پھر کیا کیا, ادارہ صدیقیہ, جامعۃ الصدیقیہ کی سنگ بنیاد رکھی. ایک اب ادارے میں پڑھنے والے آئیں گے, لوگ کہاں جائیں گے؟ اب جیسے 60 سال کا یہ بندہ تو پڑھنے مدرسے میں نہیں آئے گا, موٹیویٹ تو ایسے بھی ہونا ہے. تو حضرت پیر صاحب قبلہ نے اس علاقے کے لیے ایک تحریک بنائی جس کا نام رکھا فیضان غریب نواز. ایک ایسی تنظیم بنائی, کئی افراد پر مشتمل تنظیم ہے. مدرسہ تو ہو گیا, اب تنظیم کی, اچھا اس تنظیم کا کام کیا ہے؟ تنظیم کا کام ہے ان علاقوں, گاؤں, قصبہ, قریہ میں 60 کے قریب ایسے گاؤں کہ جہاں شادی اور غمی میں غیر شرعی حرکتیں ہوتی تھی. اس تنظیم غریب نواز نے موٹیویٹ کرنے والے کی قیادت میں وہ کام کیا کہ ان شرعی غیر شرعی رسم و رواج کو ختم کر کے انہی شادی اور غمیوں میں محفل میلاد کا قیام. واہ 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 واہ, بہت خوب. واہ واہ. محفل میلاد کا قیام, لوگ جڑیں گے, تقریر سنیں گے, سب سنیں گے تو لوگوں میں اچھی سوچ پیدا ہوگی. محفل میلاد رکھی. اب محرم الحرام کے 10 دن, ربیع الاول نور شریف کے 12 دن, 11ویں شریف کے 11 دن, غریب نواز کی 6ٹھی شریف کا 1 دن, سفر المظفر میں یہ تھر کے علاقے زیادہ تر وابستگی عقیدت اور ارادت رکھتے ہیں غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی سے. تو سفر کے مہینے میں ان کی جب یوم وصال کی تاریخ ہے تو عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد, جس سے لوگوں کی ذہن و فکر کو موٹیویٹ, بچے تو ہو رہے ہیں مدرسے میں لیکن لوگوں تک بھی یہ میسج صوفیزم کا پہنچے, یہ کام کیا. جب یہاں کے علاقے کو کور کر لیا, اس چیز کی طرف ایک عادی بنا دیا, تو اب پیر صاحب کو دیکھیے, علم سخا چاہتا ہے, سخا, علم دریا ہے اور دریا اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے. پانی اپنا راستہ خود ہی, ٹھیک ہے کچھ سبب بنتے ہیں. اب پیر صاحب قبلہ کی سوچ بڑی کہ صرف تھر تک محدود نہ رکھوں, وہ نوری کرن جو مدینے سے لے کر ہم آئے ہیں اسے تھر تک محدود نہ رکھیں اور آگے لے جائیں. تو پھر کیا کیا, آپ آگے بڑھے, علاقہ بڑنوا, بالوترا اور اطراف کے علاقے کو بڑنوا کہتے ہیں, اور یہ علاقہ 1.5 سے 2.25 لاکھ لوگوں پر مشتمل مسلم علاقہ, جس میں لوگوں میں منفی سوچ آ گئی تھی. سمجھ آپ جانا, بد عقیدگی والی منفی سوچ. تھر میں بد عملی تھی, اس علاقے میں بد عملی تھی, تو تنظیم کھڑی کر دی غریب نواز تاکہ اس کی غلط رسمیں نکل جائیں. اور بڑنوا علاقے میں مانا جائے کہ 70% لوگوں کی سوچ بد عقیدگی کی طرف جا رہی تھی, جہاں وہی منفی سوچ ہے, نیگیٹیو سوچ ہے. تو حضرت پیر صاحب نے ایک عظیم تنظیم پہلے کھڑی کی. اس تنظیم کا نام رکھا سنی ایجوکیشنل سوسائٹی بالوترا. اب وہ کام کیا کر رہی ہے, گاؤں گاؤں جاؤ, قصبہ قصبہ جاؤ, جہاں مدرسے نہیں ہیں مدرسے بنانے کی آفر کرو, امام نہیں ہے امام دینے کی, چونکہ فیکٹری تو تیار ہے کہ یہاں سے علماء بن رہے ہیں, جاؤ ادھر بھیجو. تو امام تو کچھ تنخواہ وہ دیں گے, کچھ تنخواہ ہم دیں گے. یوں کر کے لوگوں میں ایک شعور جگایا کہ کچھ ہم کریں, کچھ ہم کریں. جب لوگ بیدار ہو گئے, سوچیں بلند ہو گئی, تب پیر صاحب قبلہ نے کہا اب سوجا بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, انہی تمہارے بڑنوا علاقے میں تمہیں مختلف جگہوں پر مدرسے دے رہا ہوں. کیا کیا, سب سے پہلے فیضان حسنین کریمین دارالعلوم بڑنوا کی سنگ بنیاد. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. بچوں کو ادھر پڑھا. اب بڑے لوگوں کے لیے وہی مجلس ہیں, وہی سسٹم لوگوں کے لیے. اور بچوں کے لیے کیا کیا, جامع دارالعلوم فیضان حسنین کریمین. اور قربان جائیں جس خاندان کا موٹیویٹ کرنے والا ہے, نام بھی انہی کا رکھا ہے, حسنین کریمین. فیضان حسنین بڑنوا میں قیام کیا.
پھر بڑنوا کے لوگوں نے سوچا اب یہاں سے 50 کلومیٹر سٹی ہے بالوترا، 60-65 کلومیٹر، تو وہ لوگ سٹی کا عجب ماحول ہے، وہاں کے بچے کیا کریں؟ تو پیر صاحب قبلہ نے ان کو جگایا کہ تم بھی کچھ کرو، بڑنوا نہیں بھیجنا چاہتے تو اپنا قیام کرو۔ تو علاقہ بالوترا کی سنی ایجوکیشنل سوسائٹی نے ہمت کا کام کیا اور پیر صاحب قبلہ نے وہاں سنگ بنیاد رکھی، مدرسہ دارالعلوم فیضان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اب نام دیکھتے جائیے، تھوڑی غور تو کریں، یہ اتفاق نہیں ہے کہ یوں ہی نام رکھ دیا، ادھر حسنین کریم ہے، ادھر فیضان مصطفیٰ۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ 5 جماعتیں تم یہیں پڑھوا لو اور صوفیزم کی سٹی لگانے کے لیے سوجا شریف دے، مثبت سوچ، پوزیٹیو سوچ پلانے کے لیے سوجا بھیج دے۔ بس وہ علاقے والے کور ہو گئے کہ تم یہی کرو، تم بڑنوا پڑھاؤ، بالوترا پڑھاؤ، 5 جماعتیں یہاں پڑھاؤ، ادارے کے علماء میں دوں گا، وہ 5 پڑھ لیں تو 6 اور 7ویں 2 جماعتیں حضرت قبلہ کے دارالعلوم صدیقیہ، وہ شاخیں ہی ہے حضرت کے ہی ہے، اس مرکزی ادارے میں پڑھاؤ۔ تو ہم نے پوچھا اتنا دور 2 جماعتیں کیوں پڑھائیں، 2 وہیں چالو کر دیں؟ تو جواب آئے گا کہ 2 چالو تو میں بھی کروا سکتا ہوں، لیکن جو سند لے کے قطب عالم سویا ہے اس کا فیض کب ملے گا؟ جب مرکز پہ تشریف۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو قریب میں دوسرا علاقہ تھا جالور، تو وہاں والوں نے سوچا کہ پیر صاحب سب کو وہ نور کی شمع سے نواز رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں؟ تو ان لوگوں کو وہ سوئے ہوئے خیالات کو اجاگر کیا، تو وہ بھی تیار ہوئے، وہاں پر ایک دارالعلوم کا قیام کیا جالور میں، دارالعلوم غوث الورا، وہاں قیام ہوا۔ تو ادارہ ضیاء المصطفیٰ باڑمیر قدیم ادارہ تھا، قدیم ادارہ، جب جامعہ صدیقیہ سے بھی پہلے ادارہ تھا۔ اب ضیاء المصطفیٰ کی کمیٹی اور اہل باڑمیر نے سوچا ہم تو رہ نہ جائیں اسی مدرسے کی کوٹھڑی کو لے کر، تو کہا پیر صاحب یہ پہلا تمہارا ادارہ ہے، ذرا ادھر بھی توجہ کرے۔ تو حضرت پیر صاحب نے اسی باڑمیر کے ضیاء المصطفیٰ کو واقعی مصطفیٰ کی ضیاء بنا دیا، یعنی موٹیویٹ کیا۔ پھر دارالعلوم فیضان جیلاں خاریہ کے علاقے میں، یہ وہ ادارے۔ اچھا اب ایک ایسا علاقہ کہ جس کو پھلودی کہتے ہیں، پھلودی جھوتپور، یہ آپ تو تھے نہیں، ہم تھے اس وقت، یہ جو 9 مارچ کو ایک عظیم یونیورسٹی کے قیام کے لیے فنڈنگ جمع کر رہے تھے، تو حالات دیکھ کر صحابہ کرام کا زمانہ یاد آ گیا۔ صحابہ کرام جب حضور کہتے تھے مسلمانوں خدا کے دین کی مدد کے لیے اٹھو، تو صحابہ عورتیں کانوں کی بالیاں اتار کر مصطفیٰ کے قدموں میں وہی فلودی کا نقشہ تھا۔ 22 لاکھ کے قریب فنڈنگ فلودی کی خواتین کی طرف سے پیر صاحب کے پاس پیش کیا۔ تو علاقہ فلودی میں، اچھا فلودی کا ایسا علاقہ تھا کہ بد عملی، بد کرداری، صوفیزم تو دور کی رہی۔ اب کیا ازم کہوں وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، بے شک بے شک، جو بھی ازم کہوں، پھر تھانزم کہوں یا کوئی اور ازم کہہ دوں، اسی ازم میں 90% لوگ گھس گئے تھے۔ کون ہے کہ جو ان کو صوفیزم مصطفیٰ کا راستہ دکھائے؟ وہ راستہ جو صحابہ کرام اور ائمہ اولیاء غریب نواز لے کر جو بھارت کی دھرتی میں آئے تھے۔ تو علاقہ پھلودی پر بڑنوا سے پیر صاحب کی نظر اٹھتی ہے، تو اندر کے غوثیت معاب کے غلامی اور بیٹے ہونے کے جذبے نے کہا غلام حسین تو غوث پاک کا بیٹا ہے، محدود رہنا تیری نسل میں نہیں ہے، حدوں سے باہر نکلنا یہی تو غوث ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قائد ملت۔ تو پھر فلودی میں سب سے پہلے کیا کیا؟ تنظیم فیضان جیلاں، وہ حافظ ملت ویلفیئر ٹرسٹ کی شکل میں ایک تنظیم بنائی، عظیم تنظیم بنائی، جس کے ماتحتی اور ذیلی کئی مدرسے کھول دیے، کئی ادارے کھول دیے۔ لیکن جب وقت آیا، ہر کام کا ایک وقت ہے رضا، ایک وقت آیا کہ اب فلودی کو ضرورت ہے کسی بڑے مرکز کی، تو 9 مارچ کو حضرت پیر صاحب قبلہ نے 25 لاکھ 25 کروڑ کی ایک
عظیم اور بھاری رقم پر نعرہ ایک عظیم تکبیر۔ ادارے کی سنگ بنیاد رکھ دی اور نام یہی دیا فیضان جیلا و حافظ ملت ویلفیئر ٹرسٹ۔ تو پھر علاقہ پھلودی میں تنظیم فیضان جیلا و حافظ ملت ویلفیئر ٹرسٹ اس کو قائم کیا اور اس کی ماتحتی میں ذیلی ادارے قائم کیے، اور اس علاقے میں چھوٹے موٹی مجلسیں، جلسے، فیضان جیلا کے ذریعے کئی مسجدیں ہیں، کئی ادارے چھوٹے، ان میں سے ایک ادارہ یوں سمجھ لیں کہ مجھ سے پہلے حضرت مولانا سکندر صاحب وہیں وہ جو ابھی بیان کر رہے تھے اسی علاقے سے جو تحریک ایک عظیم مدرسہ اسی جگہ پہ قائم کیا۔ کیا نام تھا ادارے؟ دارالعلوم گلشن مصطفیٰ، دارالعلوم گلشن مصطفیٰ کلرا شریف، اس کا قیام کیا کہ وہیں پہ جو 5 جماعتوں کی سسٹم ہے وہاں بھی کچھ جماعتیں پڑھائی جائیں، پھر مرکز کی طرف بھیج دیا جائے۔ تو کئی مسجدیں، کئی تنظیمیں، تو میں بتانا، کئی لمبا چوڑا لسٹ ہے میرے پاس، تو بتانا یہ چاہوں گا کہ حضرت پیر صاحب قبلہ نے دین کی مدد کے لیے جو قدم اٹھایا، قرآن کہتا ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، تو ہم نے پلٹ کے کہا اس بندے نے تو زندگی مولا تیرے دین کی مدد میں لگا دی، تو تو نے کیا دیا؟ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تو رب نے کہا یہ مدد تو ہے، لوگوں سے ایک کوٹھڑی نہیں بنتی، بس 20 لاکھ کا بنگلہ نہیں بنتا۔ اس بندے نے جامعہ میمونہ جیسا، جامعہ ویلفیئر ٹرسٹ حافظ ملت جیسے عظیم ادارے کروڑوں کی لاگت کے بنا دیے۔ یہ تم کیا روپیہ دے رہے ہو؟ یہ مدینے والے ہی کی تو مدد آ رہی ہے، واہ 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 واہ، جو ینصرکم اللہ کی شکل میں آ رہی ہے، اللہ کی مدد۔ اب آخری بات رہی وہ یثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدم گاڑ دے گا۔ یہ لیجیے امانت پہنچا دی۔ رب نے کہا کہ یثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدم جما دے گا۔ تو آخری بات کہہ رہا ہوں، کچھ باتیں اشارے میں کہتا ہوں۔ قدم اکھاڑنے کے لیے کیا کچھ نہ کیا گیا، حق ہے، چلے جائیں، باقی کوئی نہیں، چلے جائیں تو سارے فتنے ختم ہو جائیں، لیکن جانے والوں میں سے یہ شہزادہ تھوڑی نہ ہے کہ چلا جائے۔ واہ واہ، علی والے جہاں بیٹھے وہیں پر اپنی بستی بنا دے۔ یہ علی والے بیٹھ گئے گلشن بنا دیا، اور ایسا گلشن کہ اب لوگ کہتے ہیں ہم نکالیں گے، لوگ کہتے ہیں تھر والوں نے تو کر ہی دکھایا، اشارہ سمجھ جائے، ہم نکالیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ ہم نے کہا پھر صاحب یہ اتنا بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا، کیا ہوگا؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں وہی ہوگا جو قرآن نے کہہ دیا، یثبت اقدامکم، تم اکھاڑنے کا کام کرتے رہو، مولا قدم جمانے کی صدقہ۔ سبحان اللہ، اللہ کرے گا تو یہ قدم یوں ہی جمتے جائیں گے، ہر صدیقی کے قدم بھی جمتے جائیں گے، ہر اہل سنت کے فرد کے قدم جمتے جائیں گے۔ بس دین کی کام مدد کرتے رہو، دین کا کام کرتے رہو، ادھر ادھر کچھ واہیات باتوں کی طرف دھیان نہ دو۔ حکومتیں آتی ہیں، جاتی ہیں، بدلتی ہیں، واہیاتیں ہوتی ہیں، کرتے ہیں، یہ چھپ کر رہ جائیں گے۔ تم دین کے کام کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے قدموں کو کھارتا چلا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔